اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ فاتحہ نام لکھا ہوا والقرآن الحکیم العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألوكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيك من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ولا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر له ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم من لا حمل ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لا شاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويخفى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناه لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد
پروردگار عالم بحق ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام سورہ یاسین کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے دربار میں نظر فرما، وہاں سے جو دربار محمد و آل محمد سے ثواب ملے۔ سید افتخار حسین رضوی المعروف چاند آتیس مرحوم علی اللہ مقامہ مرخد و منورہ ابن سید زوار حسین رضوی مرحوم علی اللہ مقامہ کی روح انور کے لیے مختص فرمائیں۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید افتخار حسین رضوی المعروف چاند آرٹسٹ علی اللہ مقامہ مرخدہ منورہ ابن سید زوار حسین رضوی مرحوم علی اللہ مقامہ کی روح انور کے لیے ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہم صلی اللہ شاست حسین، شاست حسین، بادشاست حسین، دیاست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاست حسین۔ شہید کربلا غریب و بے وطن بابا، بیان کرتی تھی یہ صغرا میرے تشنا دہن بابا، شہید کربلا اگر ہمراہ میں ہوتی، اگر ہمراہ میں ہوتی، تمہاری لاش پر روتی، گدائی کر کے
تمہیں 2 گز کفن 2 گز کفن بابا شہید کربلا بابا حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیغوں سے کٹوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشانے پنجتن بابا شہید کربلا بابا صلوات اللہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی ہاں چلتے ناقے سے گرایا خودی کو جلتی ریت پر کوہنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی ہاں بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھی پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی ہائے بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی ہاں ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تک رہے ابر نے ایک بوند پانی ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی
زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چرا گل ہو گیا اکبر کے بازیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام لیلا تمام اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال رومال خیمے قرآن سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نہ عباس عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب زینب اپنے بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دے کر اللہ اللہ جانے جب نوجوان پسر شہیدی سے جدا ہوا روشن قمر سپہرے بری سے
جدا ہوا نور نظر امامی مبی سے جدا ہوا لخت جگر تیرے لخت جگر تیرے دل داغ ہو گیا دلوں جان بطول کا گھر بے چراغ گھر بے چراغ ہو گیا پیری میں آفت غمی اولاد علماء دل اور زخم خنجری فولاد علماء وہ استراب قاطرے ناشاد علماء وہ اس کے صدر وہ اس کے صدر بیٹا نہ ہو تو عزیز کا پھر کیا مزہ رہا جب گھر اجڑ گیا جب گھر اجڑ گیا تو پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کی لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنا کام کے سردوج پردہ سردوج پردہ در میں فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے حمد رخت جاتے گئے اب پرساد تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال سرتا حسین بے کسو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی جانا ہے نور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گئے پہلے پہل گیا شب فرقت پنا سو رہے ماں کی جانب راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بدر کرو گے اب یوں بدر کرو دھنے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے
جائے گی ایمان کھل جائے گا کھل جائے گا یہ درد بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باغ و مر جائے جس کا باغ و بچہ یتیم ہے سلوات آہ سوزاں لب تک آئی اشک نام آنے کو ہے جوش میں گل ہے جوش میں سامنے عادل کے اسیاں سے حجابانے کو قلب نازک پر غبار آنے نہ پائے زمین تیرے گھر میں مولا تیرے گھر نظام کلوں زیارت آیا جلدم لے ابھی جو میرا مشکل گشار ہے جو میرا مشکل گشار ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون دیکھئے کہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پر ناغ کا بھائی تھنے رفیق اللہ وہ نور عین تھے دو
को रह गए सर पीटने को अश्क बहाने को रह गए इस नौजवान फिर में बेटा का कब्र जो दम में इंतकाल इतना नहीं लगा सुला से पिसर जा पड़ी नजर चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बरोबर सोते को क्या धरे हुए रुखसार खाक पर अकबर भूले पिता को नींद में कुर्बान आपके अब्बा से नामदार तराई से उठ के फुकता है कल्ब जल रहे हैं सब जिगर के घाव छिड़को मेरी जिराह पर जो पानी कहीं से पाकर चलते हुए गफलत की तुमको नींद है शब्बीर क्या करे मेरी तरह चिल्लाया फौज को पिसरे साधना बकार लोग घेर लो हुसैन को सब मिलके एक बार पलटे पर सवारों के लेकर रिसाला दो भालों में घिर गए बेकस गिरते गए आप कौन संभाले कोई नहीं सीने से कौन तीर निकाले कोई नहीं समझ जाने वाले सब मर चुके जाने वाले भेजा पड़े हैं भेजा पड़े हैं
تنے چاک چاک پر کیا گزری ہوگی جب کے گرے کیا گزری ہوگی جب کے گرے حکیلا لڑی جب خیدیے شاہ کی لاڑلی جب خیدیے زندہ روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی جانے لگتا ہے کہ معصوم کی بے جان ہوئی کہ لاش شبیر کی مقتل میں تڑا جاتی تھی قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اور قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے کیا کہوں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے ارے سنتی ہوں دادی نے کھا سنتی ہوں دادی پہ بھی ظلم ہوا تھا بابا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے ارے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا چہرہ بابا آپ تھے دور تو میں سارے اور ستم سہتی رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی آپ کے سامنے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا
بہہ جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، اور دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ ماں باپ، ہے صدقہ بابا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیا بتاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، اور مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو ایک سلوات بابا علیہ وسلم۔ التماس ہے مومنین سے کہ ایک سورہ فاتحہ سے سید افتخار حسین رضوی المعروف چاند آرٹسٹ ابن سید زوار حسین رضوی مرحوم اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے۔ ایک بلند ترین صلوات اور متوجہ ہے مومنین تو آپ کی خدمت میں ذکر کا آغاز کریں، جیسی آپ کی توجہات ہے اس کے اعتبار سے تھوڑا سا مجلس میں قریب آ جائیے تاکہ ذکر کا آغاز ہو ایک صلوات پڑھتے ہوئے مومنین اللہ۔ اس فرش پر آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی سوشل گیدرنگ نہیں، یہ ریلیجیس گیدرنگ ہے۔ مجلس حسین ایسا دائرہ ہے کہ جہاں پر دنیاوی تمام پریشانیاں باہر رہ جاتی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے یہ الفاظ اس دعا میں سے ہے
جس دعا کو مولا نے کمیل کو تعلیم دی، اور اس سے قبل جب کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے خضر اپنے مصلے کو پانی پر بچھایا کرتے تھے، کیا بات ہے، لیکن علی کے تعلیم دے دینے کے بعد اس دعا کا نام کمیل کے نام سے مشہور ہو گیا، اور ساری دنیا میں یہ دعائے کمیل ہے۔ روایت نے لکھا کہ شب برات بصرے کے ہنگام کے بعد 14 شعبان کی جب رات آئی تو کمیل اس شب کی تاریکیوں میں علی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اور ڈھونڈتے ہوئے تلاش کمیل تمام ہوئی جب مسجد بصرہ میں مولا کائنات کو پایا، اور دور سے جب غور سے سنا تو علی مناجات کر رہے تھے، اور زبان علی پر یہ الفاظ تھے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ الفاظ کی بلندی، الفاظ کی پاکیزگی کو جو کمیل نے سنا تو حیرت میں پڑ گئے، علی کے قریب آئے اور پوچھا یا علی یہ آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟ تو علی نے کہا کمیل یہ وہ دعا ہے کہ جسے پڑھ کر خضر نے اپنے مصلے کو پانی پر بچھا لیا۔ کیا بات ہے، یعنی الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ پانی جو آپ کو چلنے کا سہارا نہیں بنتا، لیکن اس الفاظ کی بلندی یہ ہے کہ انسان چاہے تو دعائے کمیل کے ذریعے سے پانی پر چلے یا چاہے تو ہواؤں میں اڑے۔ اب پڑھنے والے کو وہ خلوص چاہیے، اب پڑھنے والے کو وہ یقین چاہیے۔ الفاظ کی بلندی میں کوئی کمی نہیں ہے، الفاظ اتنے بلند ہے کہ آج تک اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھنے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، علی نے کمیل سے کہا کمیل میں تمہیں یہ سکھائے دیتا ہوں اور تم اسے یاد کر لو، اور پوری دعا کمیل نے یاد کی اور دنیا میں سب کو سکھایا، اور پھیلتے پھیلتے 1400 سال کا سفر طے کرتے ہوئے وہ دعا یہاں تک آ گئی۔ مولا نے کہا کمیل دیکھو اس دعا کو پہچانو، اس دعا کی عظمت کو سمجھو، اس کی بلندی کو نظر میں رکھو، تم ہر شب جمعہ پوری کوشش کرنا کہ اس دعا کو ہفتے میں، ہر شب جمعہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھو، اور کہا کہ اگر تم سے وہ نہ ہو سکے تو ایسا کرنا کمیل کہ اس دعا کو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ کہا اگر وہ ممکن نہ ہو تم سے تو اس دعا کو سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو، اور اگر ویسا بھی نہ ہو سکا تو اس دعا کو کم از کم 1 مرتبہ اپنی پوری زندگی میں ضرور پڑھو۔ تو مطلب علی نے اس کی عظمت و تاکید بتائی۔ اب بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنی پوری سوانح حیات میں 1 مرتبہ بھی دعائے کمیل نہ پڑھی ہو، ہے نا توجہ آپ کی؟ اس دعا کا یہ فقرہ، یعنی دعا کے شروعاتی جملوں میں جہاں مولا نے دعا کرنے والے کی کیفیت کا ذکر کیا اور فرمایا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، توجہ رہے آپ کی۔ ایک بندہ دربار پروردگار میں حاضر ہوا، لیکن اس دعا کی کیفیت کا یہ جملہ کہ اللہم انی اتقرب، اے میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو جو ہے نا آپ کی، یعنی بندے کی کیفیت کہ جب ایک انسان، ایک بشر دنیا میں جی رہا ہے اور دنیا میں جب اس نے یہ دیکھا کہ دنیا کیسی بے وفا ہے اور دنیا کیسے منہ پھیر لیتی ہے، اور آلام و مصائب کے اوقات میں کیسے ہر کوئی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور ہر کسی کے اپنی طرف سے منہ موڑ لینے کے بعد
کسی بندے کو اپنی تنہائی اور مجبوری کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کتنا عاجز، کتنا مجبور اور کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، تو ویسے عالم میں جہاں اس کا دل ٹوٹ گیا، جہاں اس کا ضمیر بیٹھ گیا اور دنیا نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، ویسے عالم میں اسے یاد آتی ہے اس ذات کی جو ہر صورتحال میں اس کی رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ ویسے عالم میں اسے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ بھلے ہی ہر کسی نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہو، باوجود اس کے کہ میں نے ان کے ساتھ نیکیاں کی ہے، باوجود اس کے کہ میں نے ان کے ساتھ اچھائیاں کی ہے، باوجود اس کے کہ میں نے ان کی طرفداریاں لی ہیں، اس کے باوجود بھی جب سب نے مجھے چھوڑ دیا ہو، تو ایسے عالم میں بھی وہ میرے ساتھ ہے میں نے جس کی نافرمانی کی ہے، وہ میرے ساتھ ہے جس کی نعمتوں کا میں نے شکر ادا نہیں کیا، وہ اب بھی میرے ساتھ ہے جس کی بندگی کے حق میں نے ادا نہیں کیا۔ اور ایسے عالم میں توجہ ہے، دیکھیں علی نے کمیل کو کیا سکھایا، یعنی علی کی تعلیم کی کوئی کیا تعریف کرے کہ علی نے بندگی کا رنگ کیا ہے وہ دکھایا، اور بندگی کا رنگ، بندہ ہونا کیا ہوتا ہے، یہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں سمجھا سکتا تھا، وہ اسی لیے کیونکہ جس پر رب کا گمان ہو رہا ہو وہی بندگی کا اظہار کر سکتا۔ بندہ ہونا کیا ہے یہ صرف وہی سمجھا سکتا ہے کہ جسے دیکھ کر اس کے خدا ہونے کا گمان ہو جائے۔ تو کمیل کو علی نے بتایا کہ دیکھو کمیل، دربار خدا میں حاضر ہونے کا سلیقہ کیا ہے، جہاں ہر طرف سے سب نے تم سے منہ موڑ لیا، تو ایسے عالم میں ایک ٹوٹا ہوا عاجز و مجبور بندہ دربار قادر و قدیر میں حاضر ہوا۔ اور اس کے بعد دیکھیے وسائل کے بعد آپ وہ سلسلہ دیکھیے کہ کیسے علی نے الفاظ بٹھائے۔ پہلے 10 واسطے ہے، پہلے 10 واسطے، آپ نے دعا شروع کی کمیل کی تو آپ کو پہلے 10 وسیلے ہیں۔ پہلا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یہ ہے پہلا وسیلہ۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے دربار میں سوال کرنے آیا ہوں، تیری اس رحمت کے وسیلے سے جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا انداز ہے، کیا الفاظ ہے، یعنی اے میرے پروردگار، اللہم انی کون؟ انی مطلب میں، جبکہ انا مطلب میں، لیکن علی نے کمیل کو یہ نہیں سکھایا کہ کہو اللہم انا اسألک۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی انا کہتا ہے تو اس میں تکبر کی تھوڑی سی جھلک ہوتی ہے، اور علی نے کہا کمیل خبردار اس کے دربار میں تکبر کی جھلک نہ آنے پائے، لہٰذا اپنے آپ کو انا نہ کہنا بلکہ اس کے دربار میں عاجزی سے کہنا اللہم انی، یعنی کہ میں، اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوا ہوں تیرے دربار میں سوال کرنے کے لیے، برحمتک التی وسعت کل شیء، تیری اس رحمت کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے سے وسیع ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس پر تیری رحمت نہ ہو۔ تیری اس رحمت کا واسطہ میرے سوال کو سن لے، ہے نا، وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلَّ شَيْءٍ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 10 واسطے دیے، ایک کے بعد ایک 10 واسطے دیے، اور اس کے بعد سوال شروع ہوا، بندگی اور سوال شروع ہوا۔ کیا سوال ہے؟ پہلے اسے خطاب کیا، یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، پروردگار کو پکارا۔ پہلا سوال کیا چاہتا ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے؟
میرے دربار میں کیوں حاضر ہوا ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو پہلی چیز اس نے کیا کہی؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل سم، اے میرے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو تیرے اور میرے رشتے کو کمزور کر رہے ہیں۔ بات واضح؟ یعنی سلیقہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جب وسائل کا تذکرہ کیا اور پروردگار کی پاکیزگی کا ذکر کیا، اس کے بعد علی نے کمیل سے کہا کمیل یاد رہے سب سے پہلے ایک بندے کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنے آپ کو گنہگار تصور کرے، تسلیم کرے، اعتراف کرے کہ برا ہے نا؟ توجہ۔ اب اس کے بعد یعنی اس کے بعد کا ہی جملہ شروع جہاں ہوئی دعائے کو، میں اس میں مولا نے کہا کہ اللہم انی اتقرب الیک، اے میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور جو ہے آپ کی دیکھیے قیامت ہے، قیامت ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ذہن کو یہاں وہاں سوچتے ہوئے الفاظ علی سنے۔ یہ الفاظ کی بلندی کا وہ عالم ہے کہ ان الفاظ کے سہارے سے آسمان کھڑے ہوئے ہیں، ان الفاظ میں گہرائی اتنی ہے کہ جس گہرائی میں سمندر ڈوب جائے، ان کا استحکام وہ ہے کہ جس کے سہارے سے پہاڑ اپنے مقام پر کھڑے رہنا سیکھتے ہیں۔ یہ علی کے الفاظ ہے کہ جس کے آگے انسان کو اپنا دل نکال کر رکھنا ہے۔ کیا سلیقہ کمیل کو کہا اور کمیل سے کہا کہ کمیل کہو اللہم انی اتقرب الیک، اے میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ توجہ رہے بہت زیادہ۔ بندے نے کیا کہا؟ بندے نے کہا کہ کیا چاہیے تجھے؟ جب دنیا سے ہار کر، ہر طرف سے تھک ہار کر جب مایوس ہو کر آیا ہے میرے دربار میں، تو مجھے بتا تجھے چاہیے کیا، کیوں آیا ہے؟ تو بندہ جواب دے رہا ہے کہ پروردگار میں دولت کی حسرت لے کر نہیں آیا، میں جاہ و حشم کی حسرت لے کر نہیں آیا، میں دنیاوی جائیداد یا چیزوں کی حسرت لے کر نہیں آیا، بلکہ میں نے جب دنیا کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے کہ کیا ہے، جب میں نے دنیا کی حقیقت کو دیکھا ہے، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا علی کا وہ جملہ کہ جہاں مقام ذیخار پر جب اپنی جوتیوں کو ٹاک رہے تھے، اپنے ہاتھ سے جب اپنی جوتیوں کو ٹاک رہے تھے، اور خلافت کا سوال لے کر جب سوالی پہنچا تو علی نے کہا کہ دنیا پر حکومت سے زیادہ مجھے میری یہ جوتیاں عزیز ہے۔ کیا کہنے یا علی، کیا تیری شان و عظمت ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا کی جائیداد سے محبوب، دنیا کی نعمتوں سے محبوب نہیں، دیکھیے الفاظ سنیے، علی نے کہا کہ مجھے دنیا پر حکومت کے بدلے، یعنی علی سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا کے غلام بن جائیے یا جائیداد لے لیجئے یا چیزوں کو لے کر اس میں خوش رہ کے سوار کہا نہیں، بلکہ دنیا پر حکومت کیجئے۔ علی نے کہا یہ دنیا اتنا پست مقام ہے کہ جہاں حکومت کرنے سے بہتر میں اپنی جوتیاں سنبھال لوں۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے کیا کہا، کیوں ایسے دنیا سے منہ موڑا، لیکن جب دنیا نے اپنا اصلی چہرہ ہمیں دکھایا تو ہمیں سمجھ میں آیا۔ تو اب بندے نے نہیں کہا کہ کوئی چیز چاہیے، میں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا، پر کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا اللہم انی اتقرب الیک، اے میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تو مجھے اپنے سے قریب کر لے، ہے نا؟ قرب کا کیوں بھئی توجہ رہے بہت زیادہ، یہ دعائے کمیل قرب کیوں؟ دیکھیے اللہ سے دوری اور اللہ سے قربت یہ دو چیزیں ہیں، باوجود اس کے کہ نہ وہ دور ہوتا ہے اور نہ قریب، اس کی شان اور اس کی توحید
دور اگر ہو یا قریب اگر ہو تو مطلب یہ ہے کہ مکان میں آ گیا، اور جو مکان میں آ گیا مکان اس پر غالب ہو گیا، اور اگر کچھ بھی اس پر غالب ہوا تو وہ مغلوب ہو گیا، جب وہ مغلوب ہوا تو مجبور ہوا، جو مجبور ہوا تو سمجھ باقی نہ رہا، اور جو سمجھ نہیں ہے وہ خدا نہیں ہوتا، ہے نا؟ لیکن بندہ کیا کہہ رہا؟ اللہم انی اتقرب، میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو معراج کا ذکر کیا قرآن نے، اور ایک کیفیت بیان کی سورہ بنی اسرائیل میں، آپ کی خدمت میں عرض ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ قابل تسبیح ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر پر بلایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، ایسا مقام کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیوں کو دکھائے، ہے نا؟ معراج کا مقصد بیان ہوا، مطلب قرب الہی میں کیا ہے؟ بارکنا حولہ، کہ اس کے حول میں، اس کے اطراف میں برکتیں، نعمتیں، عظمتیں، عافیتیں، بلندیاں، اخلاق، کردار، ایمان، یقین، یہ ساری عظیم ترین چیزیں اس کے حول میں ہیں۔ تو اب بندہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں اب ایک ایک کر کے مانگوں گا تو کتنا وقت نکل جائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے قرب میں داخل ہو جاؤں تاکہ ہر چیز مجھے مل جائے، میں تیرے قرب میں داخل ہو جاؤں۔ اب آپ اپنے مقدر کو، اپنے نصیب کو سلام کریے، کیونکہ دعا نے کیا جملہ کہا؟ عجیب جملہ، کہ ٹھیک ہے تو قرب چاہتا ہے میرا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ تو آ کر میرے بازو بیٹھ جائے، کیونکہ میں جسم نہیں ہوں، تو میرے قریب کیسے آئے گا؟ ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ شروع ہوا دن، مومن اپنے بستر سے اٹھا اور وضو کے بعد نماز فجر کے لیے کھڑا ہو گیا، ابھی صبح شروع ہو رہی، ابھی دن شروع ہو رہا ہے۔ اب پہلا کام نیت نماز، قربتاً الی اللہ، کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اگر ماہ مبارک ہے تو ساتھ ہی ساتھ روزے کی نیت کہ روزہ رکھتا ہوں پروردگار قربتاً الی اللہ، تاکہ تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ ارادہ کیا اس کے گھر کی زیارت کا، کہ آتا ہوں تیرے گھر کو، تیرے گھر کی طرف، قربتاً الی اللہ۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ نیکیاں، یہ ساری چیزیں کا کیوں؟ کہ قربتاً الی اللہ، کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں پروردگار صرف اسی لیے تاکہ تیرے قریب آ جاؤں۔ کہ قریب؟ تو قریب آئے گا کیسے میرے؟ میں کہیں ہوں کیا جو تو وہاں آ جائے کہ مجھ سے قریب ہو گیا؟ کیا آسمان پر اڑ کر آ جائے گا کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں میرے قریب ہو گیا؟ یا میں کہیں ہوں کہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا اور قریب ہو گیا؟ آخر تو میرے قریب ہوگا کیسے؟ آخر تو میرے قریب ہوگا کیسے؟ تو مولا نے کمیل سے کہا کہ کمیل نیتیں تو روزانہ ہوتی ہے صبح و شام قربتاً الی اللہ، لیکن ابھی انسان کو شعور نہیں ہے کہ اس کا قرب کہاں ہے۔ تو اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، دعائے کمیل میں علی نے کہا کہ کمیل اللہ کا قرب حاصل کرو اس کے ذکر سے۔ نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے، اللہ کا قرب حاصل کرو اس کے ذکر سے۔ تو اب بندے کو سمجھ میں آیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے قریب جانا چاہیں، اگر اس کا قرب حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں اس کا ذکر کرنا ہوگا۔ تو اب جب بات آئی اس کے ذکر کی تو بندہ ہوا پریشان
کہ کیسے اس کا ذکر کرے جس کا وجود الفاظ سے پہلے سے موجود ہے، اب کیسے اسے باندھے لفظوں کی نزاکتوں میں جب اس کی ذات ان سب چیزوں سے بلند ہے۔ مرسل اعظم نے سب کی امداد فرمائی اور اس بات کو آسان کیا اور فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ زینت دو زینت، مزین کرو مزین اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ لِأَنَّ مرسل اعظم نے آگے فرمایا لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَالذِّكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، وہ اسی لیے کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ذکر خدا سے ہمیں اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ذکر خدا کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ذکر علی ہو۔ تو اب اگر عزادار کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو کسی انسان کے بچھائے ہوئے فرش پر نہیں بلکہ عرش پروردگار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہے جہاں علی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ذکر علی اور یہ انسان کا زمین پر بچھایا ہوا فرش نہیں ہے۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، اے میرے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے سے۔ کیا کہنے یا علی، کمیل یعنی کمیل کی کیا قسمت و کیا تقدیر ہے، کیا مقام کمیل نے پایا۔ علی نے کہا کمیل یوں بولو، یوں کہو اور یوں اس کا قرب چاہو۔ کہ اس کا قرب، کہ کیسے؟ کہ اس کا قرب علی کے ذکر سے۔ اب جس کے دل میں علی کی یاد ہے، اور جو ہے نا، کیونکہ ذکر کس سے کہتے ہیں؟ ذکر یعنی کیا؟ ذکر یعنی ایسے کچھ بولنے کو نہیں کہتے، لیکن ذکر خیر معنی میں بولنے میں بھی آتا ہے، لیکن جو حقیقی معنی ذکر کے کہ آپ کے ذہن میں صبح و شام آخر کس کی یاد چلتی ہے، جسے انسان اپنے باطن میں یاد کرتے رہتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتے رہتا ہے، اسے کہتے ہیں ذکر کر رہا ہے۔ ذکر یعنی زبان سے بولنے کو نہیں کہتے، معنی آتے ہیں زبان سے بولنے میں بھی ذکر کے، لیکن ذکر کے معنی ہے کہ دل میں کس کی یاد بسی ہوئی ہے۔ تو مولا نے کمیل سے کہا کہ کمیل تم اللہ کا قرب چاہو اس کے ذکر کے ذریعے سے، یعنی اللہ کا قرب چاہو علی کے ذریعے سے۔ تو اب جس کے دل میں علی کی یاد صبح و شام رہتی ہے، جس کے دل میں صبح و شام علی کی یاد رہتی ہے، وہ کبھی اللہ سے دور ہی نہیں ہوتا۔ انسان کا شرف ہے، انسان کی عزت، انسان کی آبرو ہے ذکر علی، کیونکہ اگر علی کی تعلیمات سے ہٹا تو انسان جانور سے بدتر مخلوق کا نام ہے۔ یہی جانور سے بدتر مخلوق فرشتوں سے افضل ہو جاتی ہے اس وقت جب اس کے دل میں علی کا ذکر بیٹھ جاتا ہے نا۔ تو اب بات سمجھ میں تو آئی کہ اللہ کا قرب ذکر علی سے ہوتا ہے۔ بات اب سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی جو قربت ہے وہ حاصل
علی کے ذکر سے ہوتی ہے. تو اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ قربتاً اللہ کیا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دے رہا ہوں قربتاً اللہ. آپ چاہے کچھ بھی کرو، اگر اس میں علی نہیں ہے تو کبھی قرب خدا حاصل نہیں ہوگا. فرمایا مرسل اعظم نے کہ کوئی بندہ نوح کی 2500 سال عبادت کرے، کوہ احد جتنے بڑے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے، اور اپنی سوانح حیات روزے داری اور شب داری میں گزار دے، صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کرتے ہوئے مظلوم قتل ہو جائے، اور اگر محب علی نہ ہوا تو اسے جنت کی بو تک نہیں آئے گی. کہ یہ کیوں یا رسول اللہ؟ ایسی ناانصافی، ساری زندگی گزار دی ہے عبادت میں لیکن پھر اسے جنت کی ایسی بات کیوں ہے؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ عبادت ہوتی ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ علی کی راہ اختیار نہ کی جائے. اب آپ پڑھ رہے ہوں گے نماز روزے حج زکوٰۃ جو بھی کر رہے ہوں گے، کچھ بھی آپ کر رہے ہوں گے، اگر وہ علی کی تعلیم نہیں ہے تو وہ شیطان کی پیروکاری کے سوا کچھ چیز نہیں ہے نا. توجہ آپ ایک 5 منٹ اور لے لیں. حالانکہ بات کرنی تھی تیسرے جملے پر، ایک بلند ترین صلوات پر. دعائیہ کلمات کا یہ پہلا مصرع جو مولا نے کہا کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، دوسرا مصرع اس کے بعد کمیل سے علی نے کہا وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ، اور اے میرے پروردگار تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے ذکر کے ذریعے سے آیا ہوں. کہا اور کیا چاہتا ہے؟ وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ، اور میں تیری شفاعت چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ تیری شفاعت. کیا کہنے؟ یعنی دعا کا جو سلیقہ علی نے بتایا ہے، اگر انسان سجدے میں سر رکھ کر اپنی حیات گزار کر آخری سانس سے پہلے اپنی گردن کٹا کر سر کاٹ لے تو ان دعا یا کلمات کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جو سلیقہ علی نے بتایا ہے کہ ایسے دعا کرو اس کے دربار. کیا چاہتا ہے؟ وَاسْتَشْفِعُ بِكَ، اور میں تیری شفاعت چاہتا ہوں. یعنی علی نے کہا مانگو، اگر دربار خدا میں مانگنے کے لیے گئے ہو تو مانگو کوئی ایسی چیز جو اتنی جامع ہو کہ دنیا اور آخرت میں پھر کبھی دوبارہ تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. کہ یہ کیا مانگ رہے ہو؟ مجھے جائیداد چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے دنیا چاہیے. کہ کیا مانگ رہے ہو؟ یعنی تمہاری زندگی 60 سال، بات کے سمجھنے تک ہو گئے 30 سال، اور اب وہ سلیقہ وہ ساری چیزیں سامنے آنے تک ہو گئے 35 سال. 35 سال میں آنے کے بعد مانگ رہے ہو اس چیز کو جسے 15-20 سال میں چھوڑ کر چلے جانا ہے. علی نے کہا عجیب عقل ہے تمہاری، جبکہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تو تم مانگتے کوئی ایسی چیز جو ہمیشہ تمہارے پاس ہو. یعنی علی نے انسان کی عقل کا گویا اس کے احمق ہونے کی دلیل دی کہ تم کتنے دیوانے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ کہ ایسی چیز جو 2 دن میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور اس کا بھی بھروسہ نہیں کہ کب ہاتھ سے نکل جائے یا کب آپ یہاں سے نکل جائے. کوئی بھی بھروسہ نہیں کب آگے جا رہے. کب مانگو تو کچھ ایسا جو دنیا میں تمہارے ساتھ ہو، خبر میں تمہارے ساتھ ہو، اٹھتے وقت تمہارے ساتھ ہو، حساب کے وقت تمہارے ساتھ ہو، پل کے وقت تمہارے ساتھ ہو، جنت میں تم جاؤ تو تمہارے ساتھ ہو.
مانگو کوئی ایسی چیز جو ہمیشہ رہو۔ کمیل نے پوچھا کیا چیز ہے وہ یا علی؟ علی نے کہا کمیل کہو کہ پروردگار میں تیری شفاعت چاہتا ہوں کہ تو میرے حق میں بولے۔ شفاعت خدا کی، کتنا بڑا جملہ ہے، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے حق میں بولے، جبکہ اس حقیقت کو منزل یقین پر دیکھ چکا ہوں کہ میں ہرگز بھی اس قابل نہیں ہوں کہ تو کیا تیرا کوئی بندہ بھی میرے حق میں بولے، میں ہرگز اس قابل نہیں۔ لیکن اعتراف میں نے گناہوں کا کیا، اپنی حالت کو میں نے دیکھا، لیکن اب میں چاہتا یہ ہوں کہ تو میری شفاعت کر دے، ہے نا، اللہ کی شفاعت۔ اب قیامت کے دن اگر کسی کے لیے اللہ کہے کہ ٹھیک ہے اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے اسے جانے دو، یہ اچھا بندہ ہے، تو اگر اللہ یہ کہہ دے کسی کے لیے تو وہ تو جنتی ہو گیا، صاحب فردوس ہو گیا۔ ملائکہ، انبیاء، مومنین، اوصیاء، متقین، سب کی نگاہوں میں اس کا عزت و احترام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی شفاعت کی، کہا کہ اللہ نے کہا نیک بندہ ہے، اس کا حساب نہ لو جانے دو۔ یعنی محشر کے میدان میں بے حساب لوگوں اور مخلوق کے آگے انسان کی عزت و آبرو کا سامان ہے خدا کی شفاعت، کہ جہاں اس کی شفاعت کے بعد جو سینہ کشادہ ہوگا کہ اس نے میری شفاعت کی ہے، اور جو خوشی خوشی آپ سب کے سامنے جائیں گے کہ بھئی اللہ نے میرے لیے بات کی۔ تو علی نے کہا کمیل یہ چیز مانگو، وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ، ہے نا، لیکن اس کی شفاعت، اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شفاعت کسے نصیب ہوگی؟ وہ کس کی شفاعت کرے گا؟ ہے نا، جیسے ہر چیز کا کوئی طریقہ ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کمیل سے علی نے کہا وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ، اے میرے پروردگار میں تیرے نفس کے ذریعے سے اپنی شفاعت چاہتا ہوں۔ میں تیرے ذکر کے ذریعے سے، میں تیرے ذکر کے ذریعے سے تیرا قرب چاہتا ہوں، اور تیرے نفس کے ذریعے سے اپنی شفاعت چاہتا ہوں۔ تو اب چاہے ذکر کہو اللہ کا یا نفس کہو اللہ کی، الفاظ بدل رہے ہیں لیکن بات اسی ایک ذات کی ہو رہی ہے۔ ذکر خدا بھی علی ہے اور نفس اللہ بھی علی ہے۔ کیا کمیل کو دعا سکھائی ہے؟ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک، پروردگار تیرا قرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے، اور تیری شفاعت چاہتا ہوں تیرے نفس کے ذریعے۔ یعنی ذکر خدا بھی علی ہے، نفس اللہ بھی علی ہے، علی کے ہی ذریعے سے قرب خدا ہے، علی ہی کے ذریعے سے شفاعت خدا۔ تو اب جو علی کا محب ہے، یہ اس کی شان و شوکت ہے جو علی نے بتائی ہے کہ ایک علی کا محب ہے جو میدان محشر میں لاکھوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اور نگاہ توحید نے اس کے سینے میں علی کی محبت کو دیکھا، تو اللہ نے آگے بڑھ کے اس کی شفاعت کی کہ اسے جانے دو۔ شفاعت خدا نفس اللہ کے ذریعے سے، ہے نا۔ اب ایک یہ تیسرا جملہ، یعنی اس سلسلے کا اگر آپ دعائے کمیل کو غور سے دیکھیں
تو علی نے 2-2 3-3 مصرے یا 4-4 مصرے ایک ایک موضوع کے حساب سے رکھے، تو یہ عنوان تیسرے مصرے پہ ختم ہوتا ہے. جیسے وہ 10 وسیلوں کا سلسلہ اس 10ویں وسیلے پر ختم ہوا، پھر اللہ کی تعریف شروع ہوئی، یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، پھر یہ عنوان وہاں ختم ہوا. پھر اللہ بندے نے اپنی بخشش کا سوال کیا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت الرجاء تحبس الدعاء تنزل البلاء تحتک الاسم تغیر النعم تنزل النقم. 6 مصرے پھر علی نے مغفرت کے رکھے، اور اس کے بعد پھر سوال کا جو سلسلہ شروع ہوا. اس میں یہ 3 جملے جس میں سے 2 آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے کہ تیرا قرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے، تیری شفاعت چاہتا ہوں تیرے نفس کے ذریعے. یہ تیسرا آخری جملہ عرض کرتے ہوئے مجلس تمام کرتے ہیں، جس میں مولا نے فرمایا وَأَسْأَلُكَ، توجہ رہے کمیل، یوں سوال کرو کمیل نے کہا بتائیے مولا. علی نے کہا وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ خُرْبِكَ. عجیب جملہ ہے، عجیب، یعنی لفظ سمجھ میں نہ آئے آپ کو کہ کیا کہہ دیا علی نے، لیکن اس میں ایک خاصیت کیا ہے، وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ، اے میرے پروردگار، اور میں سوال کر رہا ہوں تیرے جود کے ذریعے سے، تیرے جواد ہونے کے ذریعے سے. یعنی جود و عطا مطلب آپ جب کسی کو دیتے ہیں اور دیتے ہیں ایسا دیتے ہیں کہ لینے والا لیتے لیتے تھک جائے، لیکن دینے والا اپنے ہاتھ کو نہ روکے، ایسے دینے والے کو جواد کہتے ہیں، ہے نا. تو اللہ کی ذات، اس کے اسماء حسنہ میں ایک ہے وہ جواد ہے، یعنی اتنا دیتا ہے کہ مخلوق کو لینے سے عار ہو جائے لیکن دینا اس پر کبھی بار نہیں ہوتا. تو اب یہاں اس کے اس جواد ہونے کی کیفیت کو وسیلہ بنایا اور ایک چیز مانگی. کمیل سے کہا یہ مانگو. کمیل کہا بتائیے یا علی کیا مانگوں. علی نے کہا وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ خُرْبِكَ، کہ اے میرے پروردگار میں تیرے جود سے، تیرے جواد ہونے سے میں سوال کر رہا ہوں کہ تو مجھے اپنے قرب میں دنا عطا کر، ہے نا. دنا عطا کر یہ لفظ ہے، دنا سے بنا تدنینی من قربک، اور تیرے قرب سے دنا. دنا کیا چیز ہے، کیا ہے دنا؟ تو دنا کے معنی کیا ہے، یعنی میننگ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں، یہاں سے آہستہ آہستہ چلے کہ بھئی ڈکشنری میں دنا کیا ہے. دنا کہتے ہیں کسی کے نیچے آنے کو، نیچے اگر کچھ ہو تو اسے کہتے ہیں دنا. اسی سے بنا لفظ ادنا. ادنا مطلب پست، نیچے. ادنا چھوٹا. کیوں؟ کیونکہ دنا ہے نیچے، ہے نا. جب وہ دنا کے معنی نیچے کے ہے تو اگر کوئی نیچی گری ہوئی حرکتیں کرے گا تو اسے کہیں گے ادنا. کہا بھائی اس نے نیچے کا کام کیا. یہ مرد ہے. اور اگر کوئی عورت ہو جو گرے ہوئے پست کام کرے اور نیچے گر جائے اور بد اخلاقی دکھائے تو ویسی عورت کو کہتے ہیں دنیا. نہیں توجہ نہیں کیا. دنا مطلب نیچے، ادنا یعنی نیچے گرا ہوا مرد، اور دنیا یعنی نیچے گری ہوئی عورت. اب دنیا عورت ہے اس بات میں کسی کو شک نہیں، کیونکہ علی نے کہا کہ علی اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیتا ہے. علی کا طلاق دینا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دنیا عورت ہے. کہا
کہا پست گری ہوئی عورت جسے دنیا کہتے ہیں، ہے نا، یہ لفظ ہے دنا۔ تو اب ان معنی سے، یعنی یہ ڈکشنری ہے، یہ ڈکشنری، ان معنی سے دنا کو لیا گیا کہ کوئی نیچے آ کر کسی کے قریب آ جائے، اسے کہتے ہیں دنا، یا کسی کے قریب چلے جائے اسے بھی کہتے ہیں دنا۔ تو اب یہ کیا ہے دنا؟ کہا کہ اب معنی تو نیچے کے آ گئے، تو ویسے ہی ڈسٹنس طے کرتے ہوئے کسی کے قریب آ جانا اسے کہتے ہیں دنا۔ تو اللہ کے رسول کی حیات میں ایک مرتبہ، یعنی جو قرآن میں ذکر ہوا، ویسے تو کئی روایات آپ کو ملتے ہیں، لیکن جو قرآن کی رسول کسی کے قریب گیا، کیا بات ہے، کہ جس وقت قرآن نے کہا، اور سورہ النجم ارشاد ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور جو ہے نا آپ کی سورہ نجم، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یعنی معراج رسول کا تذکرہ چلا اور قرآن نے کہا کہ وہ جاتے 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 وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اب کہاں چلے گئے؟ ہوتے ہوتے ایسی جگہ چلے گئے جس سے کہا افق اعلیٰ۔ افق اعلیٰ مطلب جہاں کائنات ختم ہوئی، ایک منزل کہ جہاں کائنات ختم ہو گئی، موجودات، وجود، ان ساری چیزوں کا تصور ختم ہو گیا، اور اب دربار توحید شروع ہو گیا۔ اس کی لاہوتیت، اس کی ہاہوتیت، اس کی وحدانیت اور سمدیت کا سما شروع ہو گیا، اور اب رسول، اللہ کا رسول اس منزل میں داخل ہو گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ اور اس کے بعد کہا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، اور پھر اس کے بعد اور قریب گیا، اور اس سے بہت قریب چلا گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اتنا قریب چلا گیا کہ جیسے بس دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی کم ہو۔ تو اب معراج کا یہ تذکرہ جب قرآن میں بیان ہوا تو بندوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گئے کہاں تھے، کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ قریب 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 چلے گئے، کیونکہ توحید نے تو یہی بتایا کہ نہ اس سے قریب جایا جا سکتا ہے نہ اس سے دور جایا جا سکتا۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ کس کی قربت ملاقات رب کے برابر ہے، اور معراج میں کس کے پاس ہو کر آئے ہیں؟ رسول نے کہا کہ معراج میں ہر سمت، ہر جہاں جہاں میں نے رخ کیا سوائے علی کے اور کسی کو نہیں پایا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یعنی وہ اور قریب گئے اور آگے بڑھ گئے، قاب قوسین کی منزل پر پہنچ گئے۔ رسول اعظم نے کہا کہ کوئی نہیں، اس کے قریب کیسے جائیں، وہ ہے ہی نہیں کہیں۔ کہ پھر اس کی قربت کا، اس کی قربت کا مطلب ہے وہ ذات جسے اس نے اپنا مقام عطا کیا ہے، جو مقام توحید کا جانشین ہے۔ علی مقام توحید کا فرد ہے، علی مقام توحید کی ذات ہے، یعنی یہ کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات کی زیارت آپ کی خدمت میں حالانکہ عرض ہوا، لیکن یاد دہانی کے لیے کہ 7ویں زیارت امیر المومنین جو بندہ پڑھتا ہے
اور نجف میں جب زیارت کے لیے جاتا ہے کوئی زائر تو اس وقت تعلیم ہے کہ جیسے ہی حرم میں داخل ہو، یعنی وہ سرزمین جہاں مولا کا روضہ ہے، جیسے ہی اس سرزمین میں داخل ہو تو وہاں کھڑے ہو کر یہ پڑھو اس زیارت کے جملے کہ اللہم حاذل مقام مقامک۔ وہاں کا یہ جملہ ہے کہ زائر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ مقام تیرا مقام ہے، یہ روضہ تیرا روضہ ہے، یعنی عرش خدا کہ جو خدا کا عرش ہے وہاں رسول کو جو بیٹھا ہوا نظر آیا وہ علی کی ذات ہے، علی صاحب مقام توحید، علی صاحب مقام لا الہ الا اللہ، علی صاحب مقام قل هو اللہ احد، علی صاحب آپ سلامت، علی صاحب مقام انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، علی صاحب مقام الحمد للہ رب العالمین۔ توحید سوائے علی کے کیا ہے؟ توحید علی کے سوائے کیا ہے؟ تو آپ کا جذبہ بہرحال سلامت رہے۔ یہ 3 مصرے ہوئے، حالانکہ اس کے بعد والے بھی کیا قیامت خیز الفاظ ہے، کمیل کی تقدیر کو کیا کہے، ہزاروں سلام کہ علی نے ایسی معجز نما دعا کمیل کے حوالے کی، کیا جملے، اور کمیل کی منزل اور دل میں نور اس رات کے بعد، یعنی شب برات تھی وہ 14 شعبان، اور دوسری صبح 15 شعبان کی مقدس و مبارک صبح، اور رات میں علی نے یہ چیز تحفے میں دے دی، اور جو صبح نمودار ہوئی تو کمیل نے اپنے آپ کو کسی اور ہی منزل پہ پایا کہ علی نے کیا عظیم تحفہ دیا۔ علی نے کہا کمیل اسے سب تک پہنچاؤ، فراموش نہ کرنا، جہاں ممکن ہو وہاں پڑھنا، ہر چیز کے لیے۔ اس میں آپ کی خدمت میں وہ مجلس میں جو ملا رضی کے علاوہ میں جو ہوئی وہاں پہ بھی عرض کیا تھا، اس میں آفات، بلائیات، جادو وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، ان سب کے علاوہ وبا کے بھی تذکرہ، جو آخر میں آپ جاتے جاتے کہ بھئی یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنی، تو آپ کی خدمت میں وہاں بھی عرض کیا کہ کہا گیا کمیل دیکھو اس کا نام دوا ہے، اس کا ذکر شفا ہے۔ آپ کی خدمت میں واضح ہو گیا کہ اس کا ذکر علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ تو علی نے بات واضح کی کمیل دیکھو جب بیمار ہو جاؤ یا بیماریاں تمہیں گھیر لیں تو اس وقت اللہ کے نام کی دوا لو اور اللہ کے ذکر سے شفا لو۔ اور عجیب ایمان کی باتیں کرنے والے آپ کو دنیا میں لوگ ملے ہیں کہ مجلس کا تذکرہ چلا لیکن ڈر کر گھروں میں بیٹھے۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا ہم نہیں آنا چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں یہ وبا پھیلی ہوئی۔ کہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ یہاں وہاں نہ جائیے جہاں جایا کرتے ہیں، یہ حسین کی مجلس ہے، یہاں آنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ بھئی یہ وبائیں، یہ پریشانیاں، یہ بلایات، یہ ساری چیزیں وہاں ختم ہو گئی۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، جب سید الملائکہ وہاں رکا ہوا ہے تو وبا کیا داخل ہو کر آئے؟ بھئی بیماری اور وبا یہ ساری چیزیں آپ کو دنیا میں ملے گی۔ لیکن مجلس میں نہیں۔ دعائے کمیل میں علی نے بتایا یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا۔ کمیل تم سمجھتے ہو یہ چیزیں جو تم کھاتے ہو یہ دوا ہے؟ دوا تو اس کا نام ہے کمیل، جس نے ان چیزوں میں تمہیں صحت دینے کی صلاحیت رکھی ہے۔ وذکرہ شفا، اور اس کا تذکرہ شفا ہے کمیل، اس کے ذکر سے بیمار کو شفا ملتی ہے۔
ہے نا دعائے کمیل؟ تو مطلب دعائے کمیل پڑھیں گے بھی اور اس پر یقین بھی نہیں رکھیں گے، ارے کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ تو پھر دعائے کمیل آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک اور وبا چلی کہ جہاں انسان کو لالچی بنایا جا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھیے، یہ دعا پڑھیے، یہ دعا پڑھیے، آپ کو کار مل جائے گی، جائیداد مل جائے گی، گھر مل جائے گی، ساری چیز۔ دعائیا کلمات دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دعا کوئی بندہ پڑھتا ہے اسی لیے کہ دربار خدا سے اسے معرفت حاصل ہو۔ آپ لوگوں کو دعا سکھا کر دنیاوی چیزیں منگوا رہے ہیں اور سارے دین کی عزت و آبرو کو خراب کر دیا، اسلام کو مذاق بنا دیا۔ زیارت عاشورہ کہاں اور میری ضرورتیں کہاں؟ کیا تعلق میری دنیاوی ضرورتوں کا زیارت عاشورہ سے؟ آپ حسین کے مصائب کا ذکر کر کے، حسین کے مصیبتوں کا تذکرہ کر کے اپنے لیے دولت مانگیں گے؟ اتنا معیار دین کا گرا دیا آپ نے، اور لوگ چلیں کہ بھئی یہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے۔ تو ایسا پڑھنے والے اگر کوئی دعائے کمیل ہو تو وہ لاکھ کہتے رہیں یا من اسمہ دوا و ذکر ہو شفا، وبا آئے گی انہیں لے کر چلے جائے گی، کیونکہ یہ منزل یقین ہے۔ جسے یقین ہو اس کی حفاظت کرے گا خدا۔ یہ لالچی لوگ جو اپنے فائدے کے لیے دعا پڑھتے ہیں ان کی حفاظت کیوں کرے گا؟ ویسے بھی موت تو برحق ہے، آج بچیں گے تو کل مریں گے، کب تک جی لیں گے بتائیں؟ تو ڈر کس بات کا؟ گھر میں بیٹھے رہ کر مجلس حسین سے دور دنیاوی حالات میں جینا اچھا ہے یا حسین کے فرش پر آ کر حالت مجلس میں مر جانا اچھا ہے؟ کیا اچھا؟ خدا کی پناہ ویسی زندگی سے کہ جو انسان کو اپنے بستر پر دنیا دار بنا دے، اور اللہ کی دربار میں دعا ہے اس موت کے خاطر کہ جو محبت حسین میں اس کی راہ میں چلتے ہوئے آ جائے۔ تو یہ تو سنہرا موقع ہے کہ جہاں اللہ بندوں کو آزما رہا ہے اور ایسے موقع پر لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ لیکن دین ایمان اس کا نام نہیں ہے، دین یعنی منزل یقین۔ اس منزل یقین سے علی نے کمیل کو کہا یا من اسمہ دوا و ذکر ہو شفا۔ کمیل اس کے تذکرے میں مصروف رہو تاکہ تمہیں شفا ملے۔ اور جسم کا بیمار ہونا تو کچھ نہیں ہے، روح اگر بیمار ہو جائے تو کیا کریں گے؟ دل اگر بیمار ہو جائے تو کیا کریں؟ علی کا ذکر صرف جسم کی دوا نہیں ہے بلکہ جو روح کے بیمار ہوتے ہیں ان لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ ایسے دور پرآشوب میں آپ خبردار رہے، ہر فرد کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ نہ جانے کب موت آئے اور خدا کا سامنا ہو جائے اور پتہ چلا کہ ایمان چھوڑ کر آ گئے۔ ہرگز ایسے نہیں، ایسے پرآشوب ماحول میں ان مکر و فریب کی چال بازیوں سے ہوشیار رہے۔ علی کی محبت عین ایمان ہے، علی کا تذکرہ عین توحید ہے، علی سے وابستگی پروردگار سے وابستگی ہے۔ ان مکر و فریب کے خیالی باتوں میں نہ چلے جائے، ہر فرد کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ پروردگار اس ذکر مقدس اس فرش اعضاء کی عظمت کے وسیلے تمام مومنین و مومنات کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ بات تمام ہو گئی آپ کی خدمت میں۔ کل شہادت امام تقی علیہ السلام کی مجلس ایک ناچیز کو پڑھنی ہے، یا کسی اور مجلس میں انشاءاللہ اس کے آگے دعائے کمیل میں ذکر کر دیں گے۔ فی الحال آپ کی خدمت میں ذکر کو یہاں روکتے ہوئے وہ ایک بات کہ جو ایک مومن کے عزادار کی علامت جسے بیان کیا مرسل اعظم نے کہ حسین وہ نام ہے کہ جس کے نام ہی سے
اس کے غریب و مظلوم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے ایک عجیب حدیث بیان کی اور رسول خدا نے فرمایا کہ کسی مومن کے سامنے میرے حسین کا نام نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ حسین اس مظلوم کا نام ہے جس پر رونے کے لیے اس کے مصائب پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صرف اگر نام حسین لے لیا جائے تو مومن گریہ و زاری میں مصروف ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے مصائب کے جو پہلو ہے، پہلوؤں میں مصائب کی دور اندیشی یا دور تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن صرف ایک پہلو، کسی پہلو پر اگر کوئی غور کرے کہ جیسے حسین پر یہ مصیبت ہے کہ عالم ضعیفی میں بیٹے کا باپ سے بچھڑ جانا، یا کوئی اس پہلو پر گریہ کرے کہ دشمن کے نرغے میں بھائی کی جدائی سے کمر کا ٹوٹ جائے، کوئی انسان کیسے رو سکتا ہے اس کیفیت پر کہ ایک باپ کا اپنی 3 سال کی معصوم بچی کو تماچے کھانے کے لیے چھوڑ کر جا۔ اللہ رے کیا قیامت کے مصائب ہے جب رخصت کے لیے وقت آخر اہل بیت سے رخصت کے لیے حسین آئے اور سب کو سلام آخر کہا اور میدان جنگ کی طرف جانے لگے، تو ویسے میں حسین کی نگاہ اپنی بیٹی پر پڑی۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، ایک باپ کا دل کیسا ہوتا ہے بیٹی کے تعلق سے، اسے نظر میں رکھ کر یہ جملہ مجلس تمام ہے۔ باپ کی نگاہ اپنی 3 سال کی معصوم بیٹی پر پڑی، وہ معصوم بیٹی کے پیاس کی شدت کی وجہ سے جس کا گلا سوکھ چکا ہے، باپ کی نگاہوں کے سامنے وہ بیٹی کھڑی ہوئی ہے کہ جس کے جانے کے بعد اسے کبھی نیند نہیں آنے والی ہے۔ کیسے کوئی باپ اپنی معصوم بیٹی کو چھوڑ کر جائے؟ اللہ رے حسین کا کلیجہ میدان میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ سکینہ کو نیند آ جائے، بس سکینہ کی نیند کے خاطر مجروح جسم لیے ہوئے، سارا جسم جو زخموں سے کھلا ہوا ہے اس مجروح جسم سے جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے کہ جس پر اگر دانہ گر جائے تو بھن جاتا تھا، ویسی زمین پر لیٹ گئے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا، کہا میری بیٹی کچھ دیر کے لیے بابا کے سینے پر سونا، اب تمہیں نیند نہیں آنے والی ہے۔ اب تو سکینہ کی نیند اور زندان شام کے اندھیرے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارگاہ پروردگار میں اس مبارک و مقدس ذکر عزاداروں کے گریہ و زاری کی وسیلے دعا ہے کہ تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ہے پروردگار انہیں جلد از جلد صحت کامل عطا فرمائے، مومنین جو مخروض ہے پروردگار ان سب کی قرض کی ادائیگی کے اسباب بنائے، جو روزگار کی تلاش میں ہے پروردگار انہیں روزگار عطا فرمائے، جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا ہو، جو مفلسی و تنگ دستی میں جی رہے ہیں پروردگار انہیں خوشحالی و تونگری عطا فرمائے، نوجوانان قوم جن کے امتحان ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں پروردگار سب کو امتیازی کامیابی عطا فرمائے۔ ساری سرزمین پر علی کی محبت کے وجد و ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے، پروردگار
اس زمین کے جس گوشے جس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ اور آپ سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید افتخار حسین رضوی المعروف چاند آرٹسٹ ابن سید زوار حسین رضوی مرحوم اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے۔ تاجیل ہو ظہور ولی عصر میں، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔